منہا اور اذلان کا نکاح داجی نے بچپن میں ہی کر دیا تھا۔ منہا اذلان سے بہت محبت کرتی ہے تو دوسری طرف اذلان اپنی یونیورسٹی فیلو وانیہ شہریار ملک سے محبت کرتا ہے۔ وانیہ شہریار ملک کی اکلوتی بیٹی ہے۔ وانیہ اذلان سے جنونی محبت کرتی ہے۔ داجی کے 3 بیٹے اور 1 لڑکی ہے۔ سب سے بڑے بیٹے عباس شاہ کے 3 بچے ابرار شاہ اور زمان شاہ اور 1 بیٹی مرحا ہے۔ دوسرے بیٹے تیمور شاہ کے 2 بچے اذلان اور 1 بیٹی آسرا ہے۔ عباس کے بھی 1 بیٹا معاذ اور 1 بیٹی منہا ہے۔ سمرین شاہ کے 2 بیٹے ہیں ہمدان اور دانیال۔ منہا، مرحا اور آسرا میں بہت دوستی ہے۔ داجی منہا اور اذلان کی شادی طے کر دیتے ہیں اور ساتھ ہی شادی والے دن ہمدان اور آسرا، معاذ اور مرحا کا نکاح طے کر دیتے ہیں۔ مرحا اپنے نکاح کا سن کر بالکل خوش نہیں ہے۔ وہ اپنی ماں سے بات کرتی ہے پر وہ کہتی ہیں کہ اس کا نکاح معاذ سے ہی ہوگا کیونکہ یہ نکاح معاذ کے کہنے پر ہو رہا ہے۔ وہ مدد کے لیے منہا کے پاس جاتی ہے کہ وہ داجی سے بات کرے، وہ ان کی چہیتی ہے، وہ اس کی بات مان لیں گے۔ منہا اس کی بات سن کر تھوڑا غصہ ہوتی ہے کہ وہ اس کے اتنے ہینڈسم بھائی کے لیے منع کر رہی ہے۔ منہا ناراض ہو کر جانے لگتی ہے کہ تو منہا اسے مناتی ہے، اسے پوچھتی ہے کہ انکار کرنے کی کیا وجہ ہے۔ مرحا اسے بتاتی ہے کہ وہ اسے پسند نہیں کرتی، وہ بہت روڈلی ہے۔ معاذ کسی کام سے منہا کے روم میں آ رہا ہوتا ہے، وہ منہا کی بات سن لیتا ہے، غصے سے اس کا برا حال ہو جاتا ہے۔ وہ خود سے کہتا ہے کہ اب تم مجھے پسند کرو یا ناپسند، نکاح تو تمہارا مجھی سے ہی ہوگا۔ دوسری طرف جیسے ہی اذلان داجی سے کے فیصلے کا اس کو پتہ چلتا ہے، وہ اپنی ماں کے پاس آتا ہے، انہیں بتاتا ہے کہ وہ یہ شادی منہا سے نہیں کرنا چاہتا، اسے اپنی محبت وانیہ سے شادی کرنی ہے۔ اس کی بات سن کر تیمور سن لیتے ہیں، وہ اذلان کو گریبان سے پکڑ لیتے ہیں، اسے کہتے ہیں کہ اگر اس نے ایسا سوچا بھی نا تو وہ اسے اپنی جائیداد سے آگ کر دیں گے، اسے گھر سے نکال دیں گے اور سب کو منع کر دیں گے کہ وہ انہیں کندھا بھی نہ دے۔ اذلان چپ چاپ ان کے روم سے آ جاتا ہے، وہ وانیہ کا فون بھی نہیں اٹھاتا ہے۔ وانیہ اس کی حویلی میں آ جاتی ہے، اذلان وانیہ کو پکڑتا ہوا حویلی کی سائڈ پر لے آتا ہے۔ وہ وانیہ کی خود کے لیے جنونیت دیکھ کر پریشان ہو جاتا ہے۔ وہ وانیہ کو اپنے ماں باپ کے بیچ کی ساری بات بتاتا ہے، اسے سمجھاتا ہے کہ یہ شادی صرف ناٹک ہے، وہ صرف اس کا اور اسی سے شادی کرے گا، اور اس سب بیچ اس شادی کو لے کر دکھی اور پریشان اور سب سے ناراض ہے ابرار شاہ، جو منہا سے بچپن سے ہی محبت کرتا چلا آ رہا ہے۔ وہ اس کی رگوں میں لہو بن کر دوڑتی ہے، وہ اسے کسی اور کا ہوتے ہوئے نہیں دیکھ سکتا۔ وہ شادی والے دن بزنس کا بہانہ کر کے باہر ملک آ جاتا ہے۔ رات کے 2:30 بج رہے تھے، سب لوگ سو گئے تھے اور وہ اپنی دلہن کو اکیلا چھوڑ کر لان میں ٹہلتے سگریٹ پر سگریٹ پھونک رہا تھا۔ آنکھیں ایسے سرخ انگارہ ہو رہی تھیں اور سینے میں پھاپڑ سے جل رہے تھے۔ اس نے اپنی کلائی پر بندھی گھڑی پر ٹائم دیکھا جہاں رات کے 2:30 بج رہے تھے۔ گہری سانس بھرتے سگریٹ کو پھینک کر جوتے سے مسلتے ہوئے وہ اندر چلا گیا۔ دوسری طرف ٹیرس پر کھڑا وجود اسے اپنے کمرے میں جاتے دیکھ کر آگ کی مانند جلنے لگا تھا۔ کمرے کا لاک گھماتے ہی جیسے وہ اندر آیا، سامنے بیڈ پر وہ بیٹھی دلہن بنی نیند میں جھول رہی تھی۔ دروازہ بند کر کے وہ اس کے پاس بیڈ پر آتے اس کی جانب پشت کر کے بیٹھ گیا۔ اس کی ہار سن کر بوکھلاہٹ میں سمٹ کر بیٹھی منہا نے نیند کے خمار سے گلابی ہوتی آنکھوں سے اس کو دیکھا۔ دونوں ہی خاموش تھے، کوئی بھی کچھ نہیں بول رہا تھا۔ سنیے، وہ دونوں ایک ساتھ ہی بولتے ایک خاموشی کو توڑ گئے تھے۔ آپ بولیں، منہا نے مسکراہٹ دباتے ہوئے کہا۔ منہا، مجھے تم سے ضروری بات کرنی ہے، اذلان نے گلا گنگارتے ہوئے کہا۔ جی بولیں، منہا کی سماعتیں اس کی منتظر تھیں۔ منہا، ایکچولی میں کسی اور سے محبت کرتا ہوں۔ اس کا یہ کہنا تھا کہ منہا کے چہرے سے مسکراہٹ غائب ہوئی۔ وہ آنکھوں میں بے یقینی لیے اسے دیکھنے لگی جو اس سے نظریں ملا کر بات نہیں کر رہا تھا۔ میں اس شادی کے حق میں بالکل نہیں تھا مگر امی کی ضد کی وجہ سے کرنی پڑی، لیکن میں تم سے محبت نہیں کرتا، اذلان نے سنجیدہ لہجے میں اسے کہا اور دیکھا جو شاخ بس اسے ہی دیکھی جا رہی تھی۔ دیکھو منہا، میں جانتا ہوں اس سب میں تمہارا کوئی قصور نہیں، لیکن میرا بھی تو کوئی قصور نہیں نا۔ بچپن میں ہی نکاح کر دینا میرے ساتھ ناانصافی ہے۔ بڑے ہو کر انسان کی پسند بدلتی ہے۔ اب مجھے کسی اور سے محبت ہو گئی ہے اور میں اسی سے ہی شادی کرنا چاہتا ہوں، لیکن ہمارے نکاح کی وجہ سے نہیں کر سکتا۔ تم میری پسند نہیں ہو۔ وہ لفظوں کی تین چڑھا رہا تھا، بنا جانے کہ اس کے الفاظ سامنے والے کے دل کے کتنے ٹکڑے کر رہے ہیں۔ منہا، ہم دونوں اچھے دوست بن کر رہ سکتے ہیں، لیکن مجھے میری محبت چاہیے اور میں اس سے ہی شادی کروں گا۔ اس سب کے لیے مجھے تمہاری فیور چاہیے، صرف تم ہی ہو جو سب کو منا سکتی ہو۔ میں وعدہ کرتا ہوں جیسے ہی مجھے میری محبت ملے گی میں تمہیں زبردستی کے اس رشتے سے آزاد کر دوں گا۔ تم
کرو گی نا میری ہیلپ؟ اذلان نے اس کے جھکے سر کو دیکھتے ہوئے کہا۔ آزاد لفظ پر منا نے سر اٹھاتے سرخ آنکھوں سے اس مغرور شہزادے کو دیکھا جو اس کے دل میں رہتا تھا اور آج وہ اس دل کے ٹکڑے کر رہا تھا۔ میں کروں گی سائیں، جو آپ کہیں گے وہی سب کروں گی، لیکن آپ وعدہ کریں مجھے کبھی خود سے دور نہیں کریں گے۔ میں آپ سے بہت محبت کرتی ہوں، مر جاؤں گی میں۔ منا نے بھیگی آنکھوں سے اسے دیکھتے ہوئے تڑپ کر کہا تو اذلان اس کے آنسو دیکھ کر سوچ میں پڑ گیا۔ کیا سوچ رہے ہیں آپ؟ کیا اتنا بھی نہیں کر سکتے؟ میں وعدہ کرتی ہوں آپ سے کبھی کچھ نہیں مانگوں گی، آپ کی کنیز بن کر رہوں گی۔ پلیز بس آپ مجھے نہیں چھوڑنا، آپ کو آپ کی محبت کا واسطہ۔ اسے سوچ میں ڈوبے دیکھ کر تڑپتے ہوئے وہ اب منت سماجت کرنے لگی تھی۔ اچھا ٹھیک ہے، میں تمہیں کبھی ہی نہیں چھوڑوں گا، اذلان نے محبت کا واسطہ دینے پر حسابت میں سر ہلاتے ہوئے کہا۔ آپ کو آپ کی محبت ضرور ملے گی سائیں، وعدہ ہے میرا آپ سے۔ اپنے آنسوؤں پر بند باندھتے اس نے مضبوط لہجے میں کہا۔ دیکھ منا، تم بہت اچھی ہو، اذلان نے مسکراتے ہوئے تشرانہ انداز میں کہا تو وہ مسکرا دی۔ وہ مجبور تھی، محبت کے ہاتھوں۔ محبت میں اپنی خوشی کا نہیں، محبوب کی خوشی کا خیال رکھا جاتا ہے، اور منا تو جیتی اسی کے لیے تھی اور مرتی بھی اس کے لیے تھی۔ اس نے سوچ لیا تھا کہ وہ ذلان شاہ کو اس کی خوشی دے کر رہے گی، پھر چاہے خود کو بکھیرنا ہی کیوں نہ پڑے۔ دادا جی، ماموں، مامی کہاں ہیں سب؟ صبح سب ناشتے کی ٹیبل پر بیٹھے تھے کہ جب اچانک دانیال بھاگتا ہوا آیا۔ اللہ خیر، کیا ہوا دانیال؟ عنایا بیگم نے اسے حواس بھاگتا دیکھ کر پوچھا۔ مامی، وہ ابرار بھائی، دانیال نے روتے ہوئے اشارہ کیا۔ کیا ہوا دانیال ابرار کو؟ کہاں ہے وہ؟ عنایا بیگم نے ابرار کا نام سن کر پریشانی سے پوچھا۔ باقی سب بھی اس کے قریب آ گئے تھے۔ وہ ابرار بھائی جہاز کریش، دانیال اتنا کہتے ہی پھوٹ پھوٹ کر رو دیا۔ دانیال پوری بات بتاؤ، کیا ہوا ہے؟ میرا دل ہو رہا ہے، عنایا بیگم نے دل پر ہاتھ رکھ کے پوچھا۔ مامی، ابرار بھائی کا جہاز کریش ہو گیا ہے۔ یا اللہ رحم، عباس میرا بیٹا ابرار، میرے بیٹے کو لے آئے، عباس میرے ابرار کو لے آئے۔ یہ قیامت خیز خبر سن کر عنایا بیگم غم سے نڈال ہو گئی تھی۔ عباس شاہ بس ساک نگاہوں سے ایک ہی نقطے کو گھورے جا رہے تھے۔ جوان بیٹی کی ناگہانی موت کی خبر سن کر وہ اچانک سے اپنے آپ کو بوڑھا محسوس کرنے لگے تھے۔ شاہ خاندان پر ایک قیامت سی برپا ہو گئی تھی۔ آسرا روتے ہوئے مرا کو سنبھال رہی تھی جو چیخ چیخ کر رو رہی تھی۔ معاذ نے ٹی وی آن کیا، اسے بھی ایسے یقین ہی نہیں آ رہا تھا، مگر ٹی وی پر بار بار یہی خبر چلائی جا رہی تھی۔ وہ شدت غم سے نیچے بیٹھتا رو دیا۔ عنایا بیگم کا بی پی شوٹ کر گیا۔ منا کو لگا جیسے ہوا میں آکسیجن کم ہو گئی ہو۔ وہ بھیگی آنکھوں سے ٹی وی پر چلتی خبر کو دیکھتے کھینچ کھینچ کر سانس لینے لگی۔ اسے اپنا دل رکتا ہوا محسوس ہو رہا تھا، ایک تکلیف سی تھی دل میں، اور کیوں تھی وہ نہیں جانتی تھی۔ معاذ بیٹا، تم جا کر پتا کرو، ہو سکتا ہے کہ ابرار اس فلائٹ میں نہ ہو۔ تیمور نے معاذ سے کہا تو سب کو جیسے امید کی کرن نظر آئی۔ معاذ اپنی آنکھیں پوچھتے ہوئے تیزی سے باہر نکل گیا۔ زما بھی اس کے پیچھے گیا تھا۔ میرا ابرار، تاجی کے منہ سے سرگوشیانہ انداز میں نکلا، اور ایک درد کی لہر دل میں اٹھی تھی جس کی تاب نہ لاتے ہوئے بے ہوش ہو گئے تھے۔ اس سب میں کسی کا دھیان داجی کی طرف گیا ہی نہیں، جو جوان پوتے کی موت کا سن کر دل پر ہاتھ رکھ کے ڈھیسے گئے تھے۔ دادا جی، اذلان انہیں کرسی پہ گرا دے کر ان کی طرف بھاگا، اپنی داجی کی طرف متوجہ ہو گئے تھے۔ شجاع شاہ نے ان کی نبض دیکھی جو بہت ہی سلو انداز میں چل رہی تھی۔ اذان سے گاڑی نکالنے کا کہتے سبھی نے لے کر اسپتال چلے گئے۔ گھر پر مرا، آسرا اور دانیال تھے جو اس اچانک ٹوٹ پڑی قیامت پر بے یقین تھے۔ ان کے لیے یقین کرنا مشکل تھا کہ ابرار ان سے بہت دور چلا گیا تھا، اور پھر تھوڑی دیر بعد اسے اس بات کی تصدیق ہو گئی کہ ابرار نے یہی فلائٹ کی سیٹ جو ہے بک کروائی تھی۔ شاہ ویلی میں کوہرام برپا ہو گیا۔ جیسے جیسے خبر پھیلتی چلی گئی، ان کے خاندان سمیت لوگ شاہ ویلی میں جمع ہونے لگے۔ داجی اسپتال میں تھے، عنایا بیگم بھی صدمے کی تاب نہ لاتے ہوئے بے ہوش ہو گئی تھی، انہیں بھی ایڈمٹ کر لیا گیا تھا۔ معاذ خود پر سب ضبط کیے سب کو سنبھال رہا تھا، ہر طرف سوگواری چھائی ہوئی تھی۔ داجی کی کنڈیشن بھی ٹھیک نہیں تھی، مرا کو رو رو کر بخار ہو گیا تھا۔ جوان بیٹی کی موت پر بادشاہ کو ایسا لگا جیسے ایک ہی دن میں وہ بوڑھے ہو گئے۔ ابرار کی ڈیڈ باڈی نہیں ملی تھی، زیادہ تر لاشیں جل چکی تھیں، اور جو ملی تھی وہ اتنی بری حالت میں تھی کہ پہچاننا ناممکن تھا۔ ہر طرف سوگواری چھائی ہوئی تھی۔ وہ شاہ حویلی جو کل تک دلہن کی طرح سجی ہوئی تھی، آج اس حویلی میں سب سے ماتم بچھی تھی۔ ایک ہی دن میں کیسے کیا ہو گیا تھا؟ ان کی شاہ حویلی کو نظر لگ گئی تھی، ایسی نظر جو ان کی خوشیوں کو کھا گئی تھی، ان کے جان سے پیارے بیٹے کو کھا گئی تھی۔ کیوں آئی ہے وہ ہمارے بیچ؟ نہیں آنا چاہیے تھا اسے۔
وانی جب سے اذلان کی شادی سے آئی تھی جنونی ہو گئی تھی. اب بھی آئینے میں اپنے آس کو دیکھتے چلا کر کے تھی وہ سائیکو کیس لگ رہی تھی. غصے میں اسے ہاتھ مار کر ڈریسنگ سے سارا سامان نیچے پھینک دیتا. بار بار اس کی آنکھوں میں منہا کا دلہن بنا سراپا گھوم رہا تھا. اذلان کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا گھوم رہا تھا. وہ نفرت کی آگ میں جل رہی تھی. وانی بیٹا کیا ہوا؟ شہریار ملک وانیہ ملک کا باپ اس کی آواز سن کر دوڑتا ہوا اس کے کمرے میں آیا تھا. ڈیڈ مجھے اذلان چاہیے ڈیڈ، میں اس کے بنا نہیں رہ سکتی. مجھے اذلان لا دیں ڈیڈ ورنہ میں مر جاؤں گی. وانی ان کے سینے سے لگ کر کے تھی. شدت پسند لہجے میں بولی تھی. کون اذلان؟ تم کیا کہہ رہی ہو؟ مجھے کچھ سمجھ نہیں آ رہا. اس کا یوں بلک بلک کر رونا شہریار ملک کا دل چلنے کر رہا تھا. ڈیڈ میں اس سے بہت محبت کرتے ہوں، بہت زیادہ. وہ بھی مجھ سے محبت کرتا ہے لیکن اس نے اپنی کزن سے شادی کر لی. مجھ سے یہ برداشت نہیں ہو رہا. میرا دل کر رہا ہے کہ میں خود کو مار دوں. نہیں میرا بیٹا ایسا سوچنا بھی مت. میں اس لڑکے کو چھوڑوں گا نہیں. اس نے میری بیٹی کے ساتھ بہت بڑا فریب کیا ہے. تم دیکھنا میں اس کا حشر کرتا ہوں اور وہ بھی ایسے ہی بلک بلک کر روئے گا، گڑ گڑا کر تم سے معافی مانگے گا. شہریار نے اس کے بننے کی بات پر اسے چپ کراتے غصے سے کہا تھا. نہیں ڈیڈ آپ اسے کچھ نہیں کہیں گے. اگر اسے کچھ ہوا نا تو میں بھی مر جاؤں گی. یہ شادی اس نے مجبوری میں کی ہے. سزا اس لڑکی کو ملنی چاہیے. وہ آئی ہے ہمارے بیچ. نہیں آنا چاہیے تھا ڈیڈ اسے بیچ میں. اسے مر جانا چاہیے ڈیڈی، اسے مر جانا چاہیے. جنونی انداز میں وہ ایک ہی بات کہتی ہوئی اپنے ہوش و بات میں نہیں لگ رہی تھی. اس کی آنکھوں میں چھائی وحشت کو دیکھ کر شہریار ملک کا دل ڈرنے لگا کہ کہیں اس جنون میں وہ اپنا ہی کوئی نقصان نہ کر لے. وانی میری جان ادھر دیکھو، تمہیں اذلان چاہیے نا، میں تمہیں اذلان لا کر دوں گا. شہریار ملک نے اسے یقین دلاتے ہوئے کہا. سچ میں ڈیڈ آپ اسے میرے پاس لے آئیں گے نا؟ وانی نے اسے صاف کرتے ہوئے خوشی سے پوچھا. ہاں میرا بچہ، میں تمہاری خوشی کے لیے کچھ بھی کر سکتا ہوں، پر اس سب میں میری ایک شرط ہے. تم وعدہ کرو کہ تم کوئی الٹا سیدھا قدم نہیں اٹھاؤ گی. اپنا ہاتھ اس کے سامنے پھیلاتے شہریار ملک نے وعدہ لینا چاہا. وعدہ کرتی ہوں ڈیڈ میں کچھ نہیں کروں گی، لیکن آپ کو ہر قیمت پر اس لڑکی کو اذلان کی زندگی سے نکالنا ہوگا. آپ جانتے ہیں کہ میں اپنی چیزیں شیئر نہیں کرتی. اذلان صرف میرا ہے، میں اسی کے ساتھ شیئر نہیں کر سکتی. وعدہ کرتا ہوں بیٹا اذلان صرف تمہارا ہوگا. اب تم رونا مت. تم جانتی ہو نا بیٹا تمہیں روتے دیکھ کر تکلیف ہوتی ہے مجھے. شہریار ملک نے اس کے آنسو پوچھتے ہوئے انتہائی محبت سے کہا تو وانی مسکراتے ہوئے ان کے سینے سے آ لگی تھی. آئی لو یو ڈیڈ، آپ دنیا کے بہت ہی پیارے ڈیڈ ہی ہیں. آج ایک ہفتہ ہو گیا تو ابرار کو گئے ہوئے. داجی خطرے سے باہر تھے لیکن ابھی بھی اسپتال میں ایڈمٹ تھے. شاہ حویلی میں سوگواری شاہی ہوتی عنایہ بیگم بیٹی کی جدائی کا روگ دل سے لگائے بستر مرگ پر پڑی تھی. سب بظاہر ایک دوسرے کو دلاسا دیتے خود کو مضبوط ظاہر کر رہے تھے، لیکن تنہائی میں وہ سب ایک دوسرے سے چپ چپ کر رو رہے تھے. ابھی مرحا ابرار کے کمرے میں بیٹھی اس کی چیزوں کو سینے سے لگائے رو رہی تھی. بھائی بہت ناراض ہوں میں آپ سے. اتنی جلدی کیا تھی جانے کی؟ ایک بار بھی خیال نہیں آیا ہمارا؟ ابھی تو آپ نے اپنی گڑیا کو اپنے سائے تلے رخصت کرنا تھا. ابھی نہیں جانا چاہیے تھا. آ کر دیکھے تو صحیح، آپ اپنے ساتھ ہم سب کی بھی جان لے کر چلے گئے. دیکھیں ذرا آ کر امی کو. آپ کے جانے کے بعد ایسا لگتا ہے کہ وہ اس دنیا سے ہی کٹ گئی ہیں. پاپا کو دیکھیں، ان کے کندھے جھک گئے. آپ کی جدائی نے انہیں وقت سے پہلے بوڑھا کر دیا ہے. اور داجی تو ابھی تک اسپتال میں، ان کی طبیعت ہی نہیں سنبھل رہی. یہ کیسا روگ لگا گئے ہیں آپ؟ شاہ حویلی کی خوشیاں رونقیں سب کچھ اپنے ساتھ لے گئے. واپس آ جائیں بھائی، پلیز آ جائیں اور کہہ دیں مرحا یہ ایک برا خواب تھا، کہیں نہیں گیا میں. آ جائیں پلیز. اس کی تصویر کو دیکھ کر بلک بلک کر روتی وہ اذیت ناک لہجے میں التجا کر رہی تھی، جیسے ابرار ابھی تصویر سے نکل کر اسے کہہ دے گا ہاں گڑیا یہ ایک برا خواب ہی تو تھا. نہیں آئیں گے نا آپ؟ میری بات نہیں مانیں گے نا؟ ٹھیک ہے جا رہی ہوں میں آپ سے ناراض ہو کر. اب کبھی بھی بات نہیں کروں گی آپ سے، کبھی نہیں. اس کی تصویر کو واپس رکھتے آنسو صاف کرنے کی کوشش کرتے ناراضگی سے کہتی. وہ باہر جانے لگی تھی جب سرسری سی نظر بیڈ پر پڑی تو وہ چونکی. ابرار کے تکیے کے نیچے اسے کچھ نظر آیا تو اس نے جھکتے تکیہ اٹھایا تو نیچے ڈائری پڑی تھی. مرحا نے تجسس سے ڈائری کو الٹ پلٹ کر دیکھا. بھائی ڈائری لکھتے تھے؟ آنسو صاف کرتی وہ حیرت سے بڑبڑائی اور بیڈ پر بیٹھتی ڈائری کھول کر پڑھنے لگی. جیسے ڈائری کے وراق پڑھتے صفحے پلٹتی چلی گئی. اس کی آنکھیں بجلی کے انداز میں پھیلتی چلی گئیں. سنو دوست، تمہارا میرا یہیں تک ساتھ تھا. تم میری بہت اچھی دوست، غمسار اور رازداں ہو. تم میرے بارے میں سب کچھ جانتی ہو. تم نے ہر قدم پر میرا ساتھ دیا، میرے رازوں کو اپنے اندر چھپائے رکھا، مجھ سے وفادار رہی. مگر ہمارا ساتھ اب یہیں تک تھا. آج میں تمہیں اپنے راز دینے نہیں آیا، آج میں تمہیں الوداع کہنے آیا ہوں. آج میری روح مجھ سے الگ ہو رہی ہے. اسے کسی اور کے نام کی مہندی لگنے جا رہی ہے اور میرے جسم سے جان نکل رہی ہے. میرے خون کی بوند بوند میں وہ بسی ہے.
وہ مجھ سے جدا ہو رہی ہے تو ایسا لگ رہا ہے جیسے کوئی میرے جسم سے جان نکال کر لے جا رہا ہو۔ میرا دل پھٹ رہا ہے، بہت بے بس ہوں میں یار۔ ڈائری کے صفحے پر کہیں کہیں سیاہی پھیلی ہوئی تھی، جیسے لکھنے والا رویا ہو اور اس کے آنسو نے ڈائری کے صفحوں کو بھگو دیا ہو۔ اب اسے دل سے نکالا تو مر جاؤں گا، میری موت ہی میرے دل سے اس کو نکال سکتی ہے۔ وہ بہت خوش ہے اور اسے دیکھ کر میں بھی خوش ہوں اور دعا کرتا ہوں کہ وہ ہمیشہ خوش رہے۔ میں جا رہا ہوں تم سے دور، اس سے دور، اگر کبھی سنبھل گیا تو لوٹ آؤں گا۔ یہ فیصلہ میرے لیے مشکل ہوگا، لیکن اگر یہیں رہا تو مر جاؤں گا۔ تم میری محبت کی گواہ رہنا۔ اس دنیا میں وہ میری نہ تھی، لیکن اس دنیا میں خدا سے میں نے اس کا ساتھ مانگ لیا کہ مجھے میری حور چاہیے، مجھے میری منہا چاہیے۔ شکریہ، تم نے میرا ساتھ دیا، لیکن اب الوداع کہنے کا وقت آ گیا ہے۔ اس سے آگے شاید کچھ لکھنا چاہتا، لیکن ہاتھ ڈگمگا گئے تھے۔ یہ آخری صفحہ پڑھی تھی وہ رو دی تھی۔ جہاں منہا کی تصویر رکھی تھی وہ صفحہ آنسو سے بھرا ہوا تھا، جسے لکھتے ہوئے وہ روتا رہا ہو۔ منہا اپنے بھائی کی بے بسی پر پھوٹ پھوٹ کر رو دی تھی اور منہا کی تصویر دیکھتے اسے نفرت ہونے لگی تھی۔ اس کی وجہ سے اس کا بھائی اسے دور ہو گیا تھا۔ غصے سے اس کی تصویر کو ڈائری سے نکال کر پھینکتی وہ ڈائری اٹھا کر باہر نکل گئی تھی۔ وہ اپنے کمرے میں بیٹھی نہ جانے کن سوچوں میں گم تھی، جب دھڑام سے دروازہ کھولتی مرا اندر آئی۔ جو اپنے خیالوں میں مگن تھی دروازے کی عمارت پر اچھل پڑی۔ اللہ خیر، کیا ہوا مرا؟ مرا کو دیکھ کر وہ حیرت سے بولی، کتنی ظالم ہو نا تم، میرے بھائی کو مار دیا اور خود شادی کر کے بیٹھ گئی ہو۔ مرا اس کو بازو سے دبوچ کر جھنجھوڑتے چلائی، جبکہ منہا شدت سے آنکھیں پھاڑے بس اسے ہی دیکھی جا رہی تھی۔ یہ کیا کہہ رہی ہو تم؟ وہ لڑز گئی تھی۔ سچ کہہ رہی ہوں میں، ابرار بھائی تم سے محبت کرتے تھے، اب سے نہیں، بچپن سے۔ زندگی تھی تم ان کی، تمہیں کسی اور کے ساتھ برداشت نہیں کر پائے وہ، اس لیے ہم سب کو چھوڑ کر چلے گئے۔ میرے بھائی نے تمہارے عشق میں تڑپ کر جان دے دی اور تم کتنی سکون میں ہو۔ میں تمہیں کبھی معاف نہیں کروں گی، تمہاری وجہ سے ابرار بھائی میں چھوڑ کر چلے گئے۔ قاتل ہو تم ان کی۔ نہیں نہیں، ایسا نہیں ہو سکتا، میں قاتل نہیں ہوں، میں نے کچھ نہیں کیا، منہا نے روتے ہوئے ہکلاتے ہوئے کہا۔ ہو تم قاتل، میرے بھائی کی قاتل، تمہاری محبت نے ان کی جان لے لی، نفرت ہے مجھے تم سے، منہا نے چلاتے ہوئے کہا تو منہا شدت سے رو دی۔ اس کا رنگ ایسے سفید پڑ گیا تھا جیسے کاٹو تو بدن میں لہو ہی نہیں، جسم کانپنے لگا تھا۔ وہ نیچے بیٹھی مسلسل نفی میں سر ہلاتی عشقیوں سے رو رہی تھی، جبکہ منہا نفرت سے اسے ہی دیکھ رہی تھی۔ یہ کیا ہو رہا ہے؟ کیا بکواس کر رہی ہو تم؟ ہاں؟ معاذ جو کب سے دروازے میں کھڑا یہ سب سن رہا تھا، منہا کو ایسے روتے دیکھ کر اسے برداشت ہی نہیں ہوا۔ اندر آتے جھارانہ انداز میں منہا کو بازوں سے کھینچ کر رخ اپنی طرف کرتے غصے سے دبے دبے لہجے میں دھاڑا تھا وہ۔ بکواس نہیں کر رہی ہوں مسٹر معاذ، قاتل ہے تمہاری بہن، میرے بھائی کی قاتل، اس کی وجہ سے بھائی ہمیں چھوڑ کر چلے گئے۔ ابھی تو ان کے چہرے کے پھول کھلنے تھے، انہیں نہیں جانا چاہیے تھا، لیکن اس کی وجہ سے چلے گئے، وہ قاتل ہے۔ منہا روتی ہوئی نفرت بھری نگاہوں سے منہا کو دیکھ کر چیخی۔ شٹ اپ منہا، خبردار، تمہارے منہ سے قاتل لفظ نہ سنوں، سمجھی؟ معاذ نے آنکھوں میں سرخی لیے اسے دیکھا تو اس کی داڑھ پر منہا کانپ کر رہ گئی۔ معاذ نے اسے دور جھٹکا اور منہا کے پاس بیٹھا جو گھٹنوں میں سر دیے پھوٹ پھوٹ کر روتی تھی۔ منہا گڑیا رو مت، کچھ نہیں ہوا، معاذ نے اس کے سر پر ہاتھ رکھتے نرمی سے کہا تو منہا نے سر اٹھاتے آنسو بھرے چہرے سے اسے دیکھا۔ بھائی، میں قاتل نہیں ہوں، کچھ نہیں کیا میں نے، نہیں ہوں میں قاتل۔ معاذ کا ہاتھ پکڑ کر روتی وہ مسلسل نفی میں سر ہلاتی ایک ہی جملہ دہرا رہی تھی کہ میں قاتل نہیں ہوں۔ معاذ کو وہ اپنے ہوش و واس میں نہیں لگ رہی تھی۔ اس نے غصے سے منہا کو دیکھا جو لب دبائے بے حس بنی کھڑی تھی۔ ہاں گڑیا، تم قاتل نہیں ہو، تم نے کچھ نہیں کیا، رو مت، چپ، میری گڑیا نے کچھ نہیں کیا، اٹھو شاباش۔ معاذ نے اسے بازوں سے اٹھایا اور بیڈ پر بٹھایا۔ رکو، منہ چھپا کر کہاں بھاگ رہی ہو تم؟ ایک قدم بھی باہر نکالا تو مجھ سے برا کوئی نہیں ہوگا، جو تم نے کیا نا اس کا حساب دے کر جانا۔ منہا سر جھٹکتی جانے لگی تھی جب معاذ کی سرد آواز سن کر اس کے قدم زنجیر ہوئے۔ معاذ نے دراز سے نیند کی ٹیبلٹ نکال کر اسے کھلاتے سلا دیا۔ جب منہا سو گئی تو وہ منہا کو بازوؤں سے پکڑ کر کھینچتے ہوئے باہر لے گیا تھا۔ ایکسکیوز می مس لیزا، آپ کے پیشنٹ بالکل ٹھیک ہیں الحمدللہ، سرجری کامیاب ہوئی ہے، آج پٹیاں کھلنی ہیں، فی الحال آپ ان سے نہیں مل سکتی، ہاں مگر دور سے انہیں دیکھ ضرور سکتی ہیں۔ ڈاکٹر نے کوریڈور میں بیٹھی لیزا سے کہا۔ اوکے ڈاکٹر، تھینک یو سو مچ، لیزا نے مسکراتے ہوئے کہا تو ڈاکٹر سر کو خم کرتا ہوا چلا گیا، جبکہ لیزا بے صبری سے اس کے پٹیاں کھلنے کا انتظار کرنے لگی۔ چند گھنٹوں بعد ڈاکٹر نے اسے کمرے میں بلایا۔ وہ اندر گئی تو سامنے وہ بیٹا تھا جس کا چہرہ پٹیوں میں جکڑا ہوا تھا۔ ڈاکٹر نے نرس کو اشارہ کیا، نرس نے کینچی سے پٹی کاٹی اور آرام سے کھولنے لگی۔ پٹی ہٹاتی نرس نے آئینہ اس کے سامنے کیا۔ اب آپ دھیرے سے اپنی آنکھیں کھولیں۔
ڈاکٹر کے کہنے پر اس نے دھیرے دھیرے اپنی آنکھیں کھولی تو آئینے میں ایک انجانا چہرہ دیکھ کر اس نے اپنے چہرے کو ہاتھوں سے چھوا۔ یہ میں تو نہیں ہوں، میرا چہرہ۔ اس نے اپنے چہرے کو ٹٹولا تھا۔ آپ کا بہت ہی خطرناک ایکسیڈنٹ ہوا تھا جس میں آپ کا چہرہ بری طرح خراب ہو گیا تھا، اس لیے ہمیں سرجری کر کے آپ کو یہ چہرہ دینا پڑے۔ اب سے یہی چہرہ آپ کی پہچان ہے۔ ڈاکٹر نے مسکراتے ہوئے کہا تو اس نے سامنے دیکھا جہاں ایک گولڈن بالوں والی لڑکی جو شکل و صورت سے ہی ویسٹرن لگ رہی تھی، ویسٹرن ڈریس میں ملوث دلکشی سے مسکراتی اسے دیکھ رہی تھی۔ ہائے، آئی ایم لیزا، آپ کو ہاسپٹل جو ہے میں ہی لے کر آئی تھی۔ لیزا نے اس کو دیکھنے پر مسکراتے ہوئے کہا تو شاہ نے جو ہے سر ہاں میں ہلا دیا اور پھر زینب کی طرف دیکھا۔ اسے ابھی تک یقین ہی نہیں آ رہا تھا کہ اس سے اس کا چہرہ چھین لیا گیا، اس کی پہچان چھن گئی ہے۔ کیا اس کے پیارے اسے اب پہچان پائیں گے؟ اس خیال سے اس کی آنکھوں میں دشمنی جاں کا عکس لے رہا، جس کی سانس سانس میں بسی تھی، اس کے دل میں دھڑکن بن کر دھڑکتی تھی۔ اس کا خیال آتے ہی وہ بے چین ہو گیا۔ کہاں جا رہے ہو؟ اسے بیڈ سے اتر کر باہر جاتے دیکھ کر لیزا نے پوچھا۔ اپنی زندگی کے پاس۔ پلٹے بغیر اسے جواب دیتے وہ باہر نکل گیا۔ ارے رکو تو، لیزا آواز دیتی اس کے پیچھے بھاگی۔ کیا ہوا منہا، تم ٹھیک تو ہو نا؟ اذلان کمرے میں آیا تو منہا کو گمسم بیڈ سے ٹیکے لگائے دیکھا۔ جی سائیں میں ٹھیک ہوں، منہا اس کے ماتھ پر چونکتی سی ہوئی۔ تمہاری آنکھوں کو کیا ہوا؟ اذلان نے اس کی سرخ سجی ہوئی آنکھوں کو دیکھتے ہوئے پوچھا۔ الرجی ہو گئی ہے شاید، فکر مت کریں ٹھیک ہو جائے گی۔ آپ بتائیں کھانا کھائیں گی یا لے کر آؤں؟ اسے ٹالتی ہوئی وہ مسکرا کر پوچھنے لگی۔ نہیں، کھانا تو میں نے کھا لیا ہے، مجھے بس تم سے ایک ضروری بات کرنی تھی۔ اذلان نے گلا کھنگارتے ہوئے کہا۔ جی حکم کریں، منہا نے تابعداری سے کہا۔ مجھے پوچھنا تھا کہ تم نے گھر میں بات کی؟ اذلان نے جانچتی نظروں سے اسے دیکھتے ہوئے پوچھا۔ کس سلسلے میں؟ منہا نے حیرت سے اسے دیکھتے ہوئے پوچھا۔ میری شادی کے سلسلے میں نے تمہیں بتایا تھا نا۔ سائیں آپ جانتے ہیں کہ ہم پر کیا قیامت ٹوٹی ہے، سب کس قدر تکلیف اور پریشانی میں، ابھی ایک صدمے سے نہیں نکلے کہ میں انہیں دوسرا صدمہ دے دوں۔ آپ فکر مت کریں، جب سب سنبھل جائیں گے تو میں بات کروں گی۔ منہا نے اپنے اندر چھپاتے ہوئے بکھرے ہوئے لہجے میں مسکراتے ہوئے کہا۔ جانتا ہوں میں کیا قیامت ٹوٹی ہے، لیکن جانے والے لوٹ کر تو نہیں آتے نا، مجھ سے اب اور انتظار نہیں ہوتا، تم بات کرو، سب کو مناؤ، اور یہ تمہیں کیسے کرنا ہے یہ تم بہتر جانتی ہو۔ اذلان نے خود غرضی دکھائی۔ لیکن سائیں۔ کیا سائیں، محبت کرتی ہو نا مجھ سے؟ اذلان نے اس کی بات کاٹتے ہوئے پوچھا۔ بہت زیادہ، منہا نے بھیگی آنکھوں سے اسے دیکھتے ہوئے کہا۔ تو میرے لیے اتنا بھی نہیں کر سکتی؟ اگر تم نے بات نہیں کی نا تو میں بھی ابرار کی طرح تمہیں چھوڑ کر چلا جاؤں گا۔ اذلان نے اسے شاطرانہ نظروں سے اسے دیکھتے ہوئے کہا۔ اللہ نہ کرے سائیں، اللہ آپ کو میری بھی عمر لگا دے، پلیز ایسی بات مت کیجیے گا آپ۔ میں وعدہ کرتی ہوں جیسے ہی داجی گھر آئیں گے میں موقع دیکھ کر بات کروں گی، پلیز آپ مجھے چھوڑ کر کہیں مت جانا، منہا نے تڑپ کر روتے ہوئے کہا۔ بادل کہاں گئے ہو؟ جی مالک، شہریار ملک کی آواز سن کر وہ جن کی طرح حاضر ہوا۔ بادل پتہ کرو بی بی کے ساتھ یونیورسٹی میں کوئی اذلان نام کا لڑکا پڑھتا ہے، اگر ہے تو اس کا سارا بایو ڈیٹا نکلواؤ، مجھے اس لڑکی کی ساری انفارمیشن چاہیے۔ جو حکم مالک۔ اس کے حکمی انداز پر بادل نے سر کو خم کیا اور اٹھے قدموں واپس چلا گیا۔ اپنی بیٹی کی خوشی کے لیے تو میں کچھ بھی کر جاؤں گا، اور جو اس کے آنسو کا سبب بنے گا اسے میں اکھاڑ پھینکوں گا۔ ہاں بھئی، کیا خبر لائے ہو؟ شہریار ملک نے سگریٹ کا کش لیتے ہوئے پوچھا۔ مالک اذلان شاہ مرتضیٰ شاہ کا پوتا اور تیمور شاہ کا بیٹا ہے، ابھی 1 ماہ پہلے ہی اس کی شادی ہوئی ہے۔ مرتضیٰ شاہ کے سب بیٹے ساتھ رہتے ہیں، اس کے علاوہ جس لڑکی سے اس کی شادی ہوئی ہے وہ شاہ کی بیٹی ہے۔ اس لڑکی کی اور اذلان شاہ کی باقی ڈیٹیل اس فائل میں موجود ہیں۔ بادل نے فائل آگے بڑھاتے ہوئے مطمئنہ انداز میں کہا اور پیچھے کھڑا ہو گیا۔ اس لڑکی اور شاہ حویلی پر نظر رکھو، کون آتا ہے کون جاتا ہے، یہ لڑکی کہاں آتی جاتی ہے، مجھے سب کی خبر چاہیے۔ شہریار ملک نے فائل کو سائڈ پر رکھتے ہوئے اسے حکم دیا۔ جی بہتر، میں آج ہی اپنے آدمیوں کو کام پر لگا دیتا ہوں۔ اس نے سر کو خم کرتے ہوئے پوچھا۔ شاباش، مجھے تم سے یہی امید تھی۔ اوکے ڈیڈ، نو پرابلم۔ جی اگر ضرورت پڑی تو میں کہہ دوں گی۔ نہیں تو موبائل پر بات کرتے ہوئے شاہ کی طرف آئی جو بریک فاسٹ کر رہا تھا۔ اوکے ڈیڈ، لو یو، ٹیک کیئر، بائے۔ الوداعی کلمات ادا کرتے ہوئے اس نے کال کاٹی اور مسکراتی ہوئی کرسی کھینچ کر شاہ کے سامنے بیٹھی۔ تمہاری ڈیڈی کی کال تھی؟ شاہ نے پانی پیتے ہوئے سرسری نظر اس پر ڈالتے پوچھا۔ ہاں، کہہ رہے تھے کہ انہیں مزید کچھ دن لگ جائیں گے، تو میں نے کہا نو پرابلم، مجھے کمپنی دینے کے لیے دوست مل گیا ہے، اکیلی نہیں ہوں میں، اور مزے کی بات بتاؤں، میں نے ان سے پرمیشن بھی لے لی ہے۔ لیزا نے مسکراتے ہوئے کہا۔ کس بات کی پرمیشن؟ شاہ نے بھویں اچکاتے ہوئے پوچھا۔
تمہارے ساتھ پاکستان جانے کی۔ کل میں بھی تمہارے ساتھ ہی جا رہی ہوں۔ نیدا نے دلکشی سے مسکراتے ہوئے اس کے سر پر بم پھوڑا۔ واٹ؟ تم میرے ساتھ جاؤ گی؟ مگر کیوں؟ شاہ نے الجھتے پوچھا۔ بھائی اس میں اتنا حیران ہونے والی کون سی بات ہے؟ میں پاکستان نہیں جا سکتی کیا؟ ویسے بھی میں اپنے پیسوں سے جا رہی ہوں۔ اگر تمہیں یہ پریشانی ہے کہ کہیں میں تمہارے سر نہ ہو جاؤں تو ڈونٹ ویری، میں ہوٹل میں رہ لوں گی۔ نیدا نے خفگی سے گھڑتے ہوئے کہا۔ نہیں، ایسی کوئی بات نہیں ہے، تم جا سکتی ہو پاکستان۔ میں نے روکا تھوڑی نہ ہے، میں بس حیران ہو رہا تھا کہ تم اور پاکستان۔ شاہ نے حیران نظر سے اسے دیکھتے ہوئے جو شاہ کو گھور رہی تھی۔ اوکے، اچھی بات ہے۔ اس کی نظر کے خطرناک تیور دیکھ کر وہ کندھے اچکاتے ہوئے بریک فاسٹ کی جانب متوجہ ہو گیا۔ شاہ کے ڈاکومنٹس بننے میں ایک ہفتہ لگ گیا تھا اور اس ایک ہفتے میں اس کی اور نیدا کی کافی اچھی دوستی ہو چکی تھی۔ شاہ کی آج رات کی فلائٹ تھی اور اب اچانک سے نیدا کے ساتھ جانے کا سن کر وہ حیران ہوا تھا۔ وقت کا کام ہے گزرنا، یہ نہ تو کسی کے لیے رکا ہے اور نہ ہی کبھی رکے گا۔ وقت سب سے بڑا زخم ہے اور کچھ زخم ایسے ہوتے ہیں جو مرہم سے بھر جاتے ہیں پر اپنے ہونے کا نشان چھوڑ جاتے ہیں۔ ابرار کی جانے کے بعد سب سنبھلنے لگے تھے، لیکن وہ سب کو جدائی کا زخم دے گیا تھا، اس کا نشان کبھی نہیں مٹنے والا تھا۔ ٹھک ٹھک دستک دیتی وہ اندر داخل ہوئی تھی۔ دادا جی صوفے پر ٹیک لگائے آنکھیں بند کیے بیٹھے تھے، قدموں کی آہٹ پر انہوں نے آنکھیں کھول کر دیکھا۔ منہا بیٹا وہاں کیوں کھڑی ہو، ادھر آ جاؤ۔ دادا جی نے اسے دروازے میں کھڑے دیکھ کر نرمی سے اپنے پاس بلایا۔ خاموشی سے ان کے پاس آ کر بیٹھی تو داجی نے اسے سینے سے لگایا۔ وہ جو سب سے اپنا آنسو چھپا اپنا درد دل میں رکھے گھوم رہی تھی، داجی کا شفقت بھرا لمس پاتی اس کی آنکھیں بھیگنے لگی تھیں، وہ بے آواز رونے لگی۔ کیا ہوا منہا؟ داجی نے اس کے سر پر شفقت سے ہاتھ رکھتے ہوئے پوچھا۔ داجی، منہا نے بھی کے لہجے میں پکارا تو داجی چکے۔ تم رو رہی ہو؟ کیا ہوا میری شہزادی کو؟ کسی نے کچھ کہا ہے تو بتاؤ۔ داجی نے اس کا سر ہلاتے ہوئے پوچھا۔ داجی، وہ مجھ سے محبت نہیں کرتے، وہ کسی اور سے۔ اتنا کہتے ہی وہ بلک بلک کر رو پڑی۔ داجی اس کی آدھی ادھوری بات کا مطلب سمجھتے غضبناک ہوئے۔ منہا بیٹا، تمہیں کوئی غلط فہمی ہوئی ہوگی، ایسا نہیں ہے۔ نہیں دادا جی، مجھے ایسی کوئی غلط فہمی نہیں ہوئی، وہ مجھ سے محبت نہیں کرتے، وہ کسی اور سے محبت کرتے ہیں، اور مجھ سے محبت کریں بھی کیوں؟ کیا ہے مجھ میں، سانبلی سی تو ہوں اور وہ اتنے پیارے، ہمارے تو کوئی جوڑ ہی نہیں تھا۔ منہا نے آنسو پہنچتے خود اذیت کی کیفیت میں کہا تو دادا جی کو اس کی بات سن کر دکھ ہوا۔ ایسے مت کہو بیٹا، اللہ کی بنائی ہر چیز اور ہر انسان خوبصورت ہے، اور تمہارے پاس ایک پیارا سا دل ہے جو ہر کسی کے پاس نہیں ہوتا۔ سامنے رنگ سے کیا ہوتا ہے؟ اب ایسے کہہ کر اللہ پاک کو ناراض مت کرنا، اس کی نعمتوں کی ناشکری مت کرنا، اور اب تم زیادہ پریشان مت ہو، میں ذلان سے بات کروں گا۔ جب تک میں زندہ ہوں اپنی بیٹی کے ساتھ کسی قسم کی ناانصافی تو نہیں ہونے دوں گا۔ داجی نے اس کے سر پر پیار سے ہاتھ پھیرتے ہوئے کہا۔ نہیں داجی، آپ انہیں کچھ مت کہیے گا پلیز، آپ بس ان کی شادی کروا دیں اس لڑکی سے جس سے وہ محبت کرتے ہیں۔ منہا، پاگل ہو گئی ہو تم؟ جانتی ہو کیا کہہ رہی ہو؟ دادا جی اس کی مکانہ بات سن کر دبے دبے لہجے میں دھاڑے تو منہا ڈر گئی اور ڈر سے کانپنے لگی۔ آئی ایم سوری دادا جی، لیکن میرا فیصلہ بالکل ٹھیک ہے۔ محبت کرنا کوئی جرم تو نہیں، اور نہ ہی دوسری شادی کرنا کوئی گناہ ہے۔ شریعت میں تو 4 شادیوں کی اجازت ہے۔ آپ صحیح کو ان کی محبت لا دیں پلیز۔ منہا نے ڈرتے ڈرتے اپنا موقف ان کے سامنے رکھ کر آنکھوں میں التجا کی تھی۔ خاموش، جاؤ یہاں سے، ہمیں اس بارے میں کوئی بات نہیں کرنی، اور تم جتنا جلدی ہو سکے اپنے دماغ سے یہ سب نکال دو، کیونکہ یہ ناممکن ہے۔ ہم تمہیں اپنے ساتھ یہ ظلم تو نہیں کرنے دیں گے، دادا جی نے خفگی بھرے لہجے میں کہا اور منہ موڑ لیا۔ دادا جی ایسا مت کریں، اگر آپ نہ مانیں تو سائیں مجھے چھوڑ کر چلی جائیں گے، منہا نے روتے ہوئے کہا تو دادا جی نے بے بس نگاہوں سے اسے دیکھا۔ وہ منہا پر کبھی بھی غصہ نہیں کرتے تھے، لیکن اب اس کی بے وقوفی پر انہیں غصہ آ رہا تھا۔ یہ سب ذلان نے تم سے کہا ہے؟ چلو میرے ساتھ، اس کی عقل اب ٹھکانے لگاتا ہوں، دادا جی نے غضب سے کہا اور دروازہ کھولتے باہر نکل گئے۔ منہا گھبراتے ان کے پیچھے لپکی تھی۔ اذلان لاؤنج میں آتے ہی دادا جی دھاڑے تو سبھی اکٹھے ہو گئے، جبکہ اذلان جو باہر سے ہی آ رہا تھا دادا جی کی آواز سن کر کمرے میں جانے کی بجائے سیدھا وہیں آ گیا۔ کیا کہا ہے تم نے منہا سے؟ بولو، کیا خناس بھرا ہے اس کے دماغ میں؟ اسے دیکھ کر دادا جی نے سخت لہجے میں پوچھا تو اذلان نے منہا کو دیکھا جو سر جھکائے تھر تھر کانپ رہی تھی۔ سبھی داجی کے اس روپ کو دیکھ کر پریشان ہو گئے تھے۔ داجی، میں نے تو اسے کچھ نہیں کہا، اذلان نے ان کے غضبناک سرخ چہرے کو دیکھتے حلق ترکت سے کمزور سے لہجے میں کہا تو دادا جی آگے بڑھے اور ایک زوردار تھپڑ اس کے منہ پر مارا۔
ان کے تھپڑ پر سبدنگ رہ گئے۔ منہا نے آنکھیں پھاڑے منہ پر ہاتھ رکھا۔ اسے امید نہیں تھی کہ دادا جی کا ریئیکشن اتنا شدید ہوگا۔ جھوٹ جھوٹ بول رہے ہو تم۔ اس معصوم کو اپنی محبت کے قصے سناتے ہو، اس کی محبت اور بھولے پن کا فائدہ اٹھاتے ہو، دوسری شادی کا اظہار کرتے ہو۔ اور کیا دھمکی دی تھی تم نے اسے کہ اگر تم نے ہم سب کو قائل نہیں کیا تو تم اسے چھوڑ کر چل جاؤ گے؟ تو جاؤ، جا کر دکھاؤ، کھڑے کیوں، دفع ہو جاؤ، جہاں جانا چاہتے ہو چلے جاؤ۔ دادا جی نے اسے کندھے سے پکڑ کر دھکا دیتے کہا۔ داجی نے اسے کندھوں سے پکڑ کر دھکا دیتے ہوئے کہا، جو ضبط مٹھیاں بیچے سرخ آنکھوں سے منہا کو ہی دیکھ رہا تھا۔ داجی یہ کیا کر رہے ہیں آپ؟ ایسا کچھ نہیں ہے، منہا کو ضرور غلط فہمی ہوئی ہوگی۔ رائلہ بیگم نے اذلان کے دفاع میں بولتے ہوئے کہا، تو اذلان ان کا بیٹا تھا اور کوئی ماں اپنے بیٹے کے ساتھ ایسا سلوک برداشت نہیں کرتی، جبکہ تیمور شاہ اذلان کے کرتوتوں سے واقف تھے، اس لیے اسے غصے سے گھورتے ہوئے خاموش کھڑے رہے۔ کوئی غلط فہمی نہیں ہوئی ہے، بچہ نہیں ہوں میں، سب سمجھتا ہوں، اور تم اگر یہاں رہنا ہے تو اس خناس کو اپنے دماغ سے نکال دو، ہم لوگ تمہیں دوسری شادی کرنے دیں گے، یہی تمہارے لیے بہتر ہوگا۔ رائلہ بیگم کو جواب دیتے ان کا رخ اذلان کی طرف تھا، اسے باندھ کر کے وہ جانے کو مڑے جب اذلان کی آواز سن کر رکے۔ آپ نے بالکل ٹھیک کہا، یہ سب میں نے ہی کہا تھا منہا سے، اور میں یہ خناس اپنے دماغ سے ہرگز نہیں نکالوں گا۔ دوسری شادی تو میں کر کے ہی رہوں گا، آپ لوگ مانے یا نہ مانے مجھے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ ہاں، مگر آپ کی چہیتی کی زندگی پر ضرور اثر پڑے گا۔ اگر آپ لوگ باخوشی میری شادی کے لیے مان جاتے ہیں تو منہا میرے ساتھ رہے گی، اگر نہیں مانے تو شادی تو میں کر ہی لوں گا، مگر پھر منہا کے لیے میری زندگی میں کوئی جگہ نہیں رہے گی۔ فیصلہ اب آپ کے ہاتھ میں۔ منہا کی خوشی عزیز ہے یا اپنی ضد؟ اذلان نے اپنے سرخ ہوتے گال پر ہاتھ پھیرتے شاطرانہ انداز میں کہا۔ اذلان، اس کے باغی پن میں کی جانے والی بات سن کر داجی کا چہرہ سرخ ہوا، جبکہ ماس غصے سے دھاڑا تھا۔ ابے یار، میرے کان بند نہیں ہیں، آرام سے بولو گے نا تب بھی سن لوں گا، آواز پہنچ جائے گی۔ اذلان نے ڈٹائی کا مظاہرہ کرتے کان میں انگلی گھماتے ہوئے کہا، تم بدتمیز نافرمان، نکل جاؤ یہاں سے، آئندہ ہمیں اپنی شکل مت دکھانا۔ تیمور شاہ جو کب سے اس کی بکواس سن رہے تھے غصے سے کہتے اسے دروازے کی طرف دھکا دیا۔ جا رہا ہوں میں، اور اب واپس بھی نہیں آؤں گا۔ تو ان کے احساس سے سرخ چہرہ لیے دروازے کی طرف بڑھا۔ منہا جو اس سارے عرصے میں تھر تھر کانپتی رو رہی تھی، اسے جاتے دیکھ کر اس کی روح فنا ہو گئی۔ داجی روکیں انہیں، وہ جا رہے ہیں، پلیز انہیں روکیں، میں مر جاؤں گی، ان کی بات ماننے پلیز۔ منہا نے داجی کا ہاتھ پکڑ کر تڑپتے بڑے منت لہجے میں کہا، لیکن داجی بت بنے کھڑے رہے، ان کی آنکھوں میں آنسو آ گئے تھے۔ منہا، پاگل ہو گئی ہو تم، یا کل گھاس چرنے چلی گئی تمہاری جو اپنا نقصان کرنے چلی ہو، اور چاہتی ہو ہم بھی تمہاری بے وقوفی میں تمہارا ساتھ دیں؟ آئلہ بیگم نے غصے سے دھاڑتے ہوئے اسے جھڑکتے ہوئے کہا، جو ان کی بات کو انسنا کر گئی تھی۔ آپ کو میری قسم داجی، مان جائیں پلیز، مجھے کوئی مسئلہ نہیں ہے، تو پھر آپ سب کیوں نہیں مان جاتی؟ دوسری شادی ان کا حق ہے، اگر وہ چلے گئے نا تو مر جاؤں گی میں۔ اذلان کو جاتے دیکھ کر وہ چلائی۔ رکو، اسے تڑپتے دیکھ کر داجی نے بھاری ہوتے لہجے میں کہا۔ تو اذلان رک گیا۔ ہماری طرف سے کوئی رکاوٹ نہیں ہے، اور ویسے بھی ہم کون ہوتے ہیں روکنے والے، جو تم دونوں کے دل میں آیا کرو، لیکن آج کے بعد تم دونوں سے کوئی رشتہ نہیں ہے ہمارا۔ اپنی آنکھوں کی نمی کو چھپاتے ہوئے انہوں نے سپاٹ لہجے میں کہا، اور پھر اپنے کمرے میں چلے گئے۔ پیچھے وہ نیچے بیٹھتی ہوئی پھٹ پھٹ کر رو دی۔ جہاز لینڈ ہوتے ہی اس نے پاکستان کی سرزمین پر قدم رکھا تھا۔ لیزا اس کے ساتھ تھی، اشتیاق سے چاروں طرف نظریں گھماتے اس کے پیچھے پیچھے ہی چل رہی تھی۔ وہ شاہ نے ٹیکسی میں سامان رکھا اور لیزا کو بیٹھنے کا اشارہ کرتے ہوئے دوسری طرف سے بیٹھا۔ واؤ شاہ، تمہارا پاکستان تو بہت ہی خوبصورت ہے، لیزا نے باہر گزرتے مناظر کو دیکھ کر خوش ہوتے ہوئے کہا۔ ٹیکسی شاہ حویلی کے باہر رکی تو لیزا اتنی بڑی حویلی دیکھ کر دھنک رہ گئی۔ شاہ، یہ تمہارا گھر ہے؟ پھیلی آنکھوں سے اسے دیکھتے لیزا نے حویلی کی طرف اشارہ کرتے پوچھا، تو شاہ نے مسکراتے ہوئے ہاں میں سر ہلایا۔ واؤ یار، تم تو بڑے ہی امیر کبیر آدمی ہو، لیزا نے ستائشی نظروں سے حویلی کی چوکا چند کو دیکھ کر کہا۔ ابرار بھائی دانیال جو حویلی میں آیا تھا، اس کی نظر گیٹ میں کھڑے شاہ کی پشت پر پڑی تو بے ساختہ اس کے منہ سے ابرار نکلا، کیونکہ پشت سے شاہ بالکل ابرار جیسا لگ رہا تھا۔ اور دانیال گاڑی سے نکلتے بھاگتا اس سے پوچھا، ابرار بھائی؟ شاہ اس کے کندھے پر ہاتھ رکھتے دانیال نے بےتاب نہ پکارا تو شاہ ساکت رہ گیا دانیال کی آواز سن کر۔ اس کی آنکھیں نم ہوئی تھی، لیکن پھر خود پر قابو پاتے ہوئے مسکراتے پلٹا تو دانیال کے ہونٹوں پر جو مسکراہٹ تھی اس کا چہرہ دیکھتے ہی غائب ہوئی تھی۔ سوری، آئی ایم سوری، مجھے لگا کہ آپ میرے بھائی ہو۔ اپنے ہاتھ کھینچتے دانیال نے مجاؤ لہجے میں معذرت کے واپس جانے لگا۔ اس کے چہرے کی اداسی دیکھ کر شاہ کا دل کیا اسے اپنے سینے سے لگا کر بتائے کہ میں ہی ہوں تمہارا ابرار بھائی۔ رکو، ابرار نے اسے آواز دی تو دانیال پھر سے چونک گیا۔
یہ آواز بھی تو ابرار جیسی تھی۔ اس نے حیران نظروں سے شاہ کو دیکھا جس کی آنکھوں کے کنارے سے رک ہو رہے تھے۔ مجھے ابرار شاہ سے ملنا ہے، میں دوست ہوں اس کا، ہم انگلینڈ سے آئے، کیا تم اسے بلا سکتے ہو؟ شاہ نے نگاہوں سے دیکھتے ہوئے کہا تو اس سارے عرصے میں لیزا خاموشی کھڑی رہی تھی۔ نہیں مل سکتے آپ؟ کیوں؟ کیونکہ ان سے ملنے کے لیے آپ کو مرنا پڑے گا۔ تانیہ نے بھاری لہجے میں کہا تو شاہ کا دل دکھا، وہ اس دنیا سے جا چکے ہیں۔ بھیگے لہجے میں کہتے وہ تیز قدموں کے ساتھ حویلی کے اندر چلا گیا۔ شاہ، تم نے اسے بتایا کیوں نہیں کہ تم زندہ ہو؟ لیزا نے پریشانی سے پوچھا۔ لیزا، وہ قبول کر چکے ہیں کہ میں مر چکا ہوں، اور اس چہرے کے ساتھ ابرار واقعی دنیا کے لیے مر چکا ہے، اور جو زندہ ہے وہ شاہ ہے، ابرار نہیں۔ ابرار نے سرخ آنکھوں سے حویلی کو دیکھتے ہوئے کہا، تمہارے دماغ میں چل کیا رہا ہے آخر؟ بتاتا ہوں، چلو، ابرار نے پلٹتے ہوئے کہا۔ اب کہاں جا رہے ہو؟ گھر، اور کہاں جانا ہے؟ اب سوال ختم ہو گئے ہوں تو چلے، شاہ نے بیگ اٹھاتے ہوئے تنزیہ لہجے میں کہا اور اسے اپنے پیچھے آنے کا اشارہ کرتے ہوئے چل دیا۔ کیا تم جھوٹ تو نہیں بول رہے نا؟ وانیہ نے جانتی ہوئی نگاہوں سے اسے دیکھتے ہوئے پوچھا۔ میں تم سے جھوٹ کیوں بولوں گا یار، سچ میں یہ سب گھر والے مان گئے، ایک بار نکاح ہو جائے پھر سب کام آسانی سے ہو جائیں گے۔ عدلان نے پرسوچ نظروں سے اسے دیکھتے ہوئے کہا جس کی خوشی کا تو کوئی ٹھکانہ ہی نہیں تھا۔ تم بس میری ہونے کی تیاری کرو، میں اب کوئی اور رسک نہیں لے سکتا، پرسوں ہمارا نکاح ہوگا۔ عدلان نے خوشی سے تمتماتے ہوئے چہرے کے ساتھ کہا، اوکے، میں گھر میں جا کر ڈیڈی سے بات کرتی ہوں۔ وانیہ نے بے صبری سے کہا، سی یو، بائے۔ وہ اپنا بیگ اٹھا کر باہر چلے گی جبکہ عدلان وہیں بیٹھا آگے کا لائے عمل سوچنے لگا۔ امی، منہا نے آئلہ بیگم کو پکارا جو اسے نظر انداز کیے اپنے کام کر رہی تھی۔ امی، آپ بھی مجھ سے بات نہیں کریں گی کیا؟ ادھر تو دیکھیں پلیز، منہا نے نرم لہجے میں کہا اور ان کے سامنے جا کر کھڑے گی۔ منہا، جاؤ یہاں سے، کام کرنے دو مجھے۔ آئلہ بیگم نے سپاٹ لہجے میں منہ موڑتے ہوئے کہا تو منہا نے پچ سے ہک کرتے ہوئے رو دی۔ امی، سب مجھ سے ناراض ہو رہے ہیں، داجی، آپ، بابا، ماس بھائی، مہراج، سب کو میں ہی غلط کیوں نظر آتی ہوں، لیکن کوئی میری بات ہی نہیں سمجھ رہا۔ آپ تو ایسا نہ کریں، بیٹی ہوں میں آپ کی، آپ مجھے اسے اکیلا مت کر چھوڑیں۔ اس کی بات سن کر آئلہ بیگم کا دل مچلنے لگا۔ انہوں نے آنکھیں میچی اور پھر اس کا بازو پکڑتے اپنے سامنے کیا۔ منہا، بیٹی ہو تم میری، اور کوئی ماں اپنی اولاد کو مشکل میں تنہا نہیں چھوڑتی۔ یہ سب جو تم سے ناراض ہیں کیونکہ تم اپنے ساتھ ظلم کر رہی ہو اور چاہتی ہو باقی سب اس ظلم میں تمہارا ساتھ دیں۔ بیٹا، اب بھی وقت ہے، روک دو یہ سب، بہت پچھتاؤ گی ورنہ۔ دیکھو بیٹا، ہم سب تم سے محبت کرتے ہیں اور داجی تمہاری آنکھوں میں آنسو نہیں دے سکتے، تم نے بھی ان کا بھی بہت زیادہ دل دکھا ہے۔ بڑی ہو جاؤ منہا، عقل سے کام لو، بیوقوفی مت کرو، ابھی تم نے دنیا کے رنگ ڈنگ سے فریب سے نہ واقف ہو، اس لیے یہ سب تمہیں معمولی باتیں لگ رہی ہیں۔ ہم تمہارے دشمن نہیں ہیں بیٹا، آئلہ بیگم نے اسے سمجھاتے ہوئے کہا۔ لیکن اگر میں آپ سب کی بات مان جاتی ہوں تو کیا سائی دوسری شادی نہیں کریں گے؟ نہیں امی، تب بھی وہ دوسری شادی کریں گے، لیکن تب ان کی زندگی میں میرے لیے تو کوئی جگہ نہیں ہوگی۔ اس سے اچھا ہے نا کہ خوشی خوشی ان کی ہاں میں ہاں ملاؤں، جیسا وہ چاہتے ہیں ویسے ہی کروں، کم از کم وہ مجھے چھوڑیں گے تو نہیں۔ منہا نے اپنے آنسو پوچھتے ہوئے کہا تو آئلہ بیگم نے روتے ہوئے نفی میں سر ہلایا۔ ان کی بیٹی کتنی بے بس ہو گئی تھی، جس کی آنکھوں میں وہ ایک آنسو نہ بہنے دیا ہو انہوں نے، اب اس کے آگے خوشکی نہیں ہو رہی تھی۔ آپ سب نے مجھے چھوڑ دیا امی، تنہا کر دیا مجھے، آپ جانتی ہیں کتنی تکلیف میں ہوں میں، لیکن آپ سب کو اپنی ضد ہی پیاری ہے، میں نہیں۔ کرے کام اپنا، جا رہی ہوں میں، اذیت سے کہتی وہ آئلہ بیگم کو سوچوں میں گرا چھوڑ کر واپس چلی گئی تھی۔ ڈیڈ، بہت خوش ہوں آج میں، بہت خوش۔ وانیہ نے شہریار ملک کے سینے سے لگتے ہوئے اپنی خوشی کا اظہار کیا۔ وہ تو میری بیٹے کی چہرے کی چمک دیکھ کر ہی اندازہ ہو گیا ہے کہ تم بہت خوش ہو، لیکن خوشی کی وجہ کیا ہے؟ شہریار ملک نے مسکراتے ہوئے پوچھا۔ عدلان شاہ، وانیہ نے چمکتی آنکھوں سے انہیں دیکھتے ہوئے کہا۔ عدلان شاہ وہ کیسے؟ شہریار ملک نے الجھی نظروں سے اسے دیکھا۔ جی ڈیڈ، وہ عدلان نے اپنے گھر والوں کو منا لیا ہے اور پرسوں ہمارا نکاح ہوگا، اب دیر نہیں کرنا۔ موانی نے مسکراتے ہوئے انہیں بتایا، لیکن اس کی بیوی، اس کا بھی کچھ سوچ رکھا ہے ہم دونوں نے، ایک بار یہ نکاح ہو جائے پھر میں اس ہڈی کو عدلان کی زندگی سے ہی نکال کر پھینک دوں گی۔ وانیہ نے نفرت سے منہا کو سوچتے ہوئے کہا، اوکے بیٹا، مجھے اس سے کوئی سروکار نہیں کہ تم کیا کرتی ہو، مجھے بس تمہاری خوشی عزیز ہے۔ شہریار ملک نے نرمی سے اس کو اپنے ساتھ لگاتے ہوئے کہا، آئی نو ڈیڈ، کہ آپ میری کوئی بات نہیں ٹالتے، آئی لو یو سو مچ۔ مرا کے ہاتھ کافی بنا کر کمرے میں بھیج دے مما، بہت سر میں درد ہو رہا ہے میرے۔
رات کے 8 بج رہے تھے جب معاذ نے اپنی پیشانی رب کرتے کچن کی طرف جاتی آئلہ بیگم سے کہا، اچھا تم جا کر فریش ہو جاؤ، میں کافی کے ساتھ ٹیبلٹ بھی بھیجتی ہوں، کھا کر سو جانا، سر درد ٹھیک ہو جائے گا۔ آئلہ بیگم نے اسے ادھار دیتے ہوئے کہا تو معاذ سر ہلاتے ہوئے سینئر کی طرف بڑھ گیا۔ مرحا مرحا بیٹا ادھر تو آؤ۔ جی چھوٹی ماں، بلایا آپ نے؟ ان کی آواز سن کر مرحا نے کچن میں آتے ہوئے پوچھا۔ بیٹا معاذ کے سر میں درد ہے، تم کافی بنا کر ٹیبلٹ کے ساتھ اس کے کمرے میں دے کر آ جاؤ۔ کیا میں دے کر آؤں؟ چھوٹی ماں گل سے کہہ دینا، وہ دے آئے گی، مرحا نے جلاد کے غصے سے ڈرتے ہوئے کہا۔ مرحا بیٹا وہ تمہارا شوہر ہے، اس کی تیمہ داری کرنا اب تمہاری ذمہ داری ہے، جاؤ شاباش، انتظار کر رہا ہوگا وہ، آئلہ بیگم نے سختی سے کہا تو مرحا کو نہ چاہتے ہوئے بھی جانا پڑا۔ ہاتھ میں ٹرے پکڑے وہ کفر سے دروازے پر دستک دے کر معاذ کے باہر رہنے کا انتظار کرنے لگی، لیکن جب اندر سے کوئی آواز نہ آئی اور نہ ہی وہ خود باہر آیا تو مجبوراً اسے اندر جانا پڑا۔ کمرے میں ہلکا سا اندھیرا چھایا ہوا تھا، کھڑکیوں پر پردے ڈالے ہوئے تھے۔ وہ حیران ہوتی نظروں سے اس کے کمرے کو دیکھتی بیڈ پر ٹک گئی جہاں معاذ آنکھوں پر بازو رکھے سو رہا تھا۔ وہ ٹرے اٹھائے بیڈ کے پاس آئی اور سائڈ ٹیبل پر نظر رکھتے اسے آواز دی، معاذ اٹھیں، آپ کی کافی ٹھنڈی ہو رہی ہے۔ اس کی آواز دینے پر بھی معاذ کے جسم میں کوئی بھی حرکت نہ ہوئی تو پریشانی سے مرحا نے اس پر جھوتے اس کا بازو ہلایا۔ معاذ ٹھیک تو ہے نا آپ کی اسے تشویش ہوئی تھی؟ اس نے فکر مندی سے اس کے سرہانے بیٹھتے ناک کے قریب ہاتھ لے جاتے اس کی سانسوں کو چیک کیا۔ تبھی معاذ نے سرخ ڈوروں والی آنکھیں کھولی۔ وہ آپ کی کافی چھوٹی ماں نے بھیجی ہے، مرحا نے جھجک کر پیچھے ہوتے ہوئے کہا تو معاذ اٹھ کر بیٹھا۔ مرحا نے کافی کا مگ اس کی طرف بڑھایا، وہ واپس جانے کو بڑھی۔ رکو، کہاں جا رہی ہو تم؟ معاذ نے اس کی پشت کو گھورتے ہوئے کہا تو مرحا اس کی آواز سن کر آنکھیں میچ گئی۔ وہ چھوٹی ماں بلا رہی ہیں، اس نے پلٹ کر بیچارگی سے اسے دیکھتے ہوئے کہا۔ میں نے اجازت دی؟ معاذ نے بھویں اچکاتے ہوئے پوچھا تو مرحا نے نفی میں سر ہلایا۔ جب تک میں نہ کہوں یہیں کھڑی رہو۔ اکمیا لیجی میں کسی وہ کافی پینے لگا۔ مرحا دل ہی دل میں اسے کوس رہی تھی۔ ادھر آؤ، بیٹھو میرے پاس۔ معاذ نے کافی کا مگ سائڈ ٹیبل پر رکھ کر اس کے لیے جگہ بناتے ہوئے سختی سے کہا تو وہ دل ہی دل میں جالتو جلالتو کا ورد پڑتی اس کے قریب بنائی جگہ پر بیٹھ گئی۔ اس کے بیٹھتے ہی معاذ نے لیٹے اس کی گود میں سے رکھا تو مرحا بوکھلا گئی۔ یہ کیا کر رہے ہیں آپ؟ کھا نہیں رہا تمہیں، سر دبا دو میرا۔ معاذ نے سرخ آنکھوں سے اس کا گھبرایا روپ دیکھتے بھاری رجی میں کہا، اس کا ہاتھ پکڑ کر اپنے سر پر رکھا۔ ارے بخار ہو رہا ہے آپ کو تو؟ مرحا نے اس کے تپتے سر کو دباتے پریشانی سے کہا۔ فکر مت کرو، یہ بخار میرا کچھ نہیں بگاڑ سکتا۔ اس کے سر دبانے پر پرسکون محسوس کرتے معاذ نے آنکھیں بند کرتے ہوئے کہا تو مرحا نے بے نیازی سے کندھے اچکائے۔ تھوڑی دیر سر دبانے کے بعد اسے لگا شاید معاذ سو گیا تو اس کو تکیے پر منتقل کرتی وہ بنا آواز کے بیڈ سے اترنے لگی۔ معاذ جس کی آنکھیں بند تھیں مگر اسے نیند نہیں آ رہی تھی، یہ ساری کاروائی آنکھوں کی جھرری سے دیکھ رہا تھا۔ جیسے ہی وہ اتر کر جانے لگی معاذ نے اسے بازوؤں سے پکڑ کر کھینچا۔ کہاں بھاگ رہی تھی چڑیل؟ اسے مرحا کے گرد سار باندھتے اس کی پھیلی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے کہا۔ کمرے میں شائع خاموشی۔ وہ بہت رات ہو گئی ہے نا تو سونے جا رہی تھی، مرحا نے سر پٹاتے ہوئے کہا تو اس کی دھڑکن تیز ہو گئی تھی جو کانوں میں بھی سنائی دے رہی تھی۔ اجازت لی مجھ سے؟ معاذ نے بھاری لہجے میں کہا۔ آپ سو رہے تھے تو میں نے وہ جگانا مناسب نہیں سمجھا، اب چلی جاؤں؟ مرحا نے اس کی نظروں سے سرخ ہوتے گھبراتے اجازت طلب نظروں سے کہا۔ اگر کہوں میں نہ جاؤں تو؟ نہیں پلیز، اسے نفی میں سر ہلاتے ہوئے روان سی آواز میں کہا، جسے اگر اس نے نہ جانے دیا تو بھی رو دے گی۔ معاذ نے اس کی روان سی آواز پر گہرا سانس لیا اور اس کی پیشانی پر بوسہ دیتے ہوئے کہا، اب جاؤ یہاں سے، اس سے پہلے کہ میرا ارادہ بدل جائے۔ معاذ نے اس کے سرخ چہرے کو پرشوق نظروں سے دیکھتے ہوئے زمانہ رج میں کہا تو بدک کر اٹھی اور بھاگتے ہوئے کمرے سے نکل گئے، اور وہ اس کی تیزیاں دیکھ کر بس مسکرا دیا تھا۔ ہاں گل، کیا ہو رہا ہے؟ سب کیسے ہیں وہاں؟ شان نے موبائل کان سے لگاتے ہوئے کہا۔ بھائی جی باقی سب تو ٹھیک ہے، لیکن منہا بیوی ٹھیک نہیں ہے۔ کیوں، کیا ہوا منہا کو؟ اس کے ٹھیک نہ ہونے کا سن کر شان نے اضطرابی کیفیت میں پوچھا۔ وہ اذلان بھائی جو ہے نا دوسری شادی کر رہے ہیں، منہا بیوی ان کا ساتھ دے رہی ہیں، سب گھر والے ان سے ناراض ہیں، اسی وجہ سے وہ رو رہی ہیں۔ گل نے ناظرانہ انداز میں ادھر ادھر دیکھتے ہوئے کہا جیسے کوئی اس کی بات نہ سن لے۔ کیا، ایسا کیسے ہو سکتا ہے؟ داجی نے اذلان کو کچھ نہیں کہا؟ نہیں، داجی نے اذلان بھائی کو بہت ڈانٹا، انہیں گھر سے نکل جانے کو کہا، مگر اذلان بھائی نے ان کی کوئی بات ہی نہ مانی، الٹا بدتمیزی کرنے لگے۔ اس لیے داجی نے کہہ دیا کہ تم لوگوں کی جدل میں آیا کرو، اور ناراض ہو کر ان سے ہر تعلق ختم کر دیا۔ اذلان کی دادا جی سے بدتمیزی سن کر شاہ کی شریانیں غصے سے پھول گئی تھی۔
اور تمہاری عقل سے پیدل بیوقوف بی بی جی نے کچھ نہیں کیا۔ الفاظ عبادت نے غصے سے کہا۔ نہیں، بی بی جی تو بس روئے جا رہی تھی، وہ خود ہی تو نکاح کے لیے سب کو منا رہی ہیں۔ اچھا ٹھیک ہے، تم منہا کا خیال رکھنا، اوکے؟ شاہ نے کچھ سوچتے ہوئے کہا اور کال کاٹ دی۔ کیا ہوا شاہ، کہاں جا رہے ہو؟ لیزا نے اسے باہر جاتے ہوئے دیکھ کر پوچھا۔ اس بیوقوف لڑکے کی عقل ٹھکانے لگانے، شاہ نے غصے سے دانت پیستے ہوئے کہا۔ کس کی؟ منہا کی؟ ہاں، اب کیا کر دیا اس نے؟ لیزا نے اس کے سنجیدہ چہرے کو دیکھتے ہوئے پوچھا تو شاہ نے اسے سب کچھ بتا دیا۔ جسے سنتے ہوئے لیزا کو بھی حیرت ہوئی تھی۔ ویسے شاہ، ایک طرح سے دیکھا جائے تو اچھا ہی ہو رہا ہے۔ کیا مطلب؟ شاہ نے اسے گرا۔ مطلب یہ کہ اللہ نے تمہیں تمہاری محبت پانے کا موقع دیا ہے، اس موقع کو مت گنواؤ، تمہارا نصیب منہا سے جڑا ہے، ورنہ جتنا خطرناک تمہارا ایکسیڈنٹ ہوا تھا نا، تمہارا بچنا ناممکن تھا۔ لیکن دیکھو، مجھے ذاتی طور پر تم بچ گئے۔ قدرت تم دونوں کو ملانا چاہتی ہے، اور یہ سب جو ہو رہا ہے قدرت کی طرف سے اشارہ ہے ایک۔ ویسے بھی اذلان اسے کبھی خوش نہیں رکھ پائے گا، وہ اپنی محبت کے ساتھ ہنسی خوشی زندگی گزارے گا اور منہا ایسے ہی روتی رہے گی۔ تم سمجھ رہے ہو نا میری بات؟ لیزا نے سواری نظروں سے اسے دیکھا جو پرسوچ نظروں سے غیر مرئی نکتے کو گھور رہا تھا۔ شاہ، لیزا نے اس کی آنکھوں کے سامنے چٹکی بجائی۔ ہاں، سمجھ گیا ہوں میں، شاہ نے چونکتے ہوئے ہلکی سی مسکراہٹ لیے اسے جواب دیا اور چلا